دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لینگویج کانفلکٹ کے حوالے سے سیکھیں گے۔ کانفلکٹ کہتے ہیں تنازع کو یا جھگڑا کو، یعنی لینگویج کا تنازع کہاں پر شروع ہوتا ہے، کیوں شروع ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ لینگویج کانفلکٹ ریفرز ٹو سچویشنز ویئر ڈفرنٹ لینگویجز اور لینگویج ورائٹیز کم انٹو کنٹیکٹ اینڈ کمپیٹ فار ڈومیننس۔ یعنی لینگویج کانفلکٹ کا مسئلہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ جب کئی ایک لینگویجز یا ایک ہی لینگویج کے کئی ایک ویرائٹیز آمنے سامنے آتی ہے اور اس میں سے ایک جو ہے وہ ڈومیننس کے لیے یعنی غالب ہونے کے لیے وہ کوشش کرتی ہے وہ زبان، تو وہاں پر لینگویج کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ This can occur in multilingual societies where different language groups have different level of power and prestige۔ اب یہ مسئلہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ایسی جگہوں پر یا ایسے معاشروں میں پیدا ہوتا ہے جہاں پر ایک ہی معاشرے میں کئی ایک زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو پھر ہر ایک لینگویج کا یہاں پر اب ایک بات نوٹ کر لیں کہ اقوام جو ہے، جو نیشنز ہے، وہ لینگویج کے حساب سے جو ہے وہ ترقی پاتے ہیں اور لینگویج کے حساب سے ہی وہ کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ تو جب ایک لینگویج اس کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں اور وہ اکثر اسی ملک میں یا اسی جگہ پر وہ حاکم ہوتے ہیں جن لوگوں کی زبان وہ ڈومیننٹ آ جاتی ہے۔ The socio-linguistic study of language conflict studies or examines the social, political and economic factors that contribute to language competition۔ اب یہ کمپٹیشن کب پیدا ہوتی ہے؟ اور سوشیو لنگوسٹک میں ہم اسی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بعض سماجی یا سیاسی یا اقتصادی اجزاء ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان لینگویجز میں کمپٹیشن کا ماحول جو ہے وہ بنتا ہے۔ One example of language conflict is that when one language becomes the language of education, policy making or necessary for government services, this leads to the suppression of the minority language۔ اب لینگویج کانفلکٹ کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایک لینگویج جو ہے وہ تعلیمی زبان بن جاتی ہے، یعنی کالج اور یونیورسٹی میں اس میں پڑھایا جاتا ہے، پالیسیاں بھی اسی میں بنتی ہے، یا ایک لینگویج ایسی ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ سروسز کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ باعث بنتا ہے کچھ منورٹیز کے جو لینگویجز ہوتے ہیں، جو چھوٹے موٹے لینگویج ہوتے ہیں، وہ اس کو سپریس کر جاتی ہیں۔ This is often seen in the context of colonialism where colonizers impose their language on the colonized people۔ اور یہ اکثر کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر کالونیاں بنی ہوتی ہے، یعنی جس طرح کہ ہمارا پاکستان ہے یا انڈیا ہے۔ تو اب یہ انگریز جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے، یہاں پر انہوں نے اپنی کالونیاں بنائی تھی، وہ انہوں نے یہاں پر حکومت کی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی زبان جو ہے وہ یہاں کے لوگوں پر وہ مسلط کرتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے کیا ہے۔ اب پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا کسی اور بھی دوسری جو کالونیاں ہیں، وہاں پر وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ انگلش کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو اپنی زبانیں ہیں اس کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو زیادہ تر یہ مسئلہ جو ہے لینگویج کانفلکٹ کا، یہ ایسی جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے خیال میں اس میں اتنا کوئی مشکل ہے بھی نہیں، پھر بھی اگر کسی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔